الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہود کی ہٹ درمیاں، ریشہ دوانیاں، ان کی حرکتیں اور ان کی نافرمانیاں اور گستاخیاں بیان کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہدایات لوگوں کو ملتی رہی ہیں اور بڑے بڑے معجزے بھی لوگوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود لوگ کس طرح سے یہودیوں کی طرح، جیسے خاص کر یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، گستاخی کی، حتیٰ کہ ان کو شہید تک کیا، اور پھر جو ان کو احکامات دیے گئے تھے ان کے اندر بھی انہوں نے ہٹ درمی اور سرکشی اور فسق و فجور کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ اے یہود اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے خون خرابہ نہیں کرنا، کوئی فساد برپا نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنی، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی فساد فی الارض والا معاملہ نہیں کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم ستم والا معاملہ نہیں کرنا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آج سے ہزاروں سال پرانی ایک بات بیان ہو رہی ہے ان یہود کی، لیکن آج بھی اگر یہود کو دیکھیں تو فلسطین میں پچھلے کتنے سالوں سے یہ لوگ وہی معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی یہ لوگوں کو بے دخل کرتے تھے اب ان کے گھروں سے، ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، بدامنی پھیلاتے تھے، ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتے تھے۔ آج بالکل عملی تفسیر ان کی یعنی تصویر جو ہے ہمیں فلسطین میں نظر آتی ہے۔ تو یہ لوگ جہاں جہاں رہے ہیں انہوں نے یہی معاملہ کیا ہے کہ انسانوں کی ہستی بستی جو یعنی خوشحال گھرانے تھے، بستیاں تھیں، ان کو اجاڑا، ان کو برباد کیا، گھروں کو گرایا، لوگوں کو مارا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ یہ ان کا رویہ زمانہ قدیم سے، ماضی سے چلا آ رہا ہے۔ تو اچھا، اللہ نے فرمایا کہ ثم اقررتم وانتم تشہدون، یعنی تمہیں جب یہ احکامات دیے گئے تھے کہ تم نے فساد فی الارض نہیں کرنا، زمین میں فساد نہیں کرنا، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں تم نے مانی بھی۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، تم نے مانا کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو اس بات کے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یعنی تمہارے بڑوں کو پیچھے سے تم دیکھو کہ سب کو یہ احکامات دیے گئے تھے، جس طرح تمہارے پچھلوں نے، تمہارے بڑوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے ظلم زیادتیاں کی، زمین کے اندر فساد فی الارض کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، وہی کچھ تم ان کی نسل آج وہ کچھ کر رہے ہو۔ یعنی یہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں واحد یہ قوم ہے جو اس طریقے سے مسلمانوں کے بالکل سینے کے اندر، یہ فلسطین سینہ ہے مسلمانوں کا، کیونکہ یہ مکہ مدینہ اور اس کا سراؤنڈنگ جو ہے یہ بالکل زمین کا بھی درمیان ہے اور مسلمانوں کا بھی درمیان میں۔ اس کے چاروں طرف مسلمان بڑی تعداد میں 58 مسلم کنٹریز پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے سینے میں رہ کے کس طرح سے خنجر گھونپ رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ کس طرح سے ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پچھلے دنوں جیسے ایک نوجوان لڑکی کو جو اس کی کوریج کر رہی تھی، اس کو انہوں نے قتل کیا اور سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں اتنی یعنی واضح ہیں کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پر محیط ان کی یہی روش چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا بھی کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس بات کے گواہ ہو کہ تمہارے پچھلوں نے یہ کیا، تمہارے پچھلے یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، زمین کے اندر تباہی و بربادی کا جو ایک سلسلہ
چلا آ رہا ہے، تمہارے پچھلوں نے بھی کیا اور تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو۔ مدینہ سے ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ بیسک وجہ کیا تھی؟ حالانکہ سب سے پہلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد، مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو ایگریمنٹ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہودیوں سے کیا تھا، جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے، ایگریمنٹ آف مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھا بٹوین جیوز آف مدینہ اینڈ دا مسلمس آف مدینہ۔ تو یہ یعنی اس کی جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم سارے مسلمان، یہودی، جو بھی مدینہ کے باسی ہیں، یہ اپنی ریاست مدینہ کی مل کر حفاظت کریں گے۔ مدینہ کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو مسلمان، یہودی سب مل کے اپنا پروٹیکشن کریں گے، مدینہ کی ریاست کا پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے، ڈیفنس کریں گے۔ اور انہوں نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیا تھا باقاعدہ، یعنی انہوں نے اس بات کو اقرار کیا تھا، مانا تھا، لکھا گیا تھا، دستخط ہوئے تھے، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن اسی کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ جب موقع ملا ان کو، خاص کر غزوہ خندق کے موقع پر، تو یہ ادھر مل گئے ان کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، اور انہوں نے پھر علل اعلان جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ تو ظاہر ہے اب ایسے لوگوں کا اور کیا ہو سکتا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا جاتا، اور ان کو ان کے خلاف اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی پھر کارروائیاں کی گئی، یعنی کہ یکدم ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ ان کو موقع دیا گیا تھا، ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن بہرحال ان کا یہ رویہ کوئی آج کا نہیں ہے جو ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں یا مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا، بلکہ اس سے پیچھے جب آپ جائیں گے تو یہی ان کی تاریخ ہے۔ جرمنی سے ان کو کیوں نکالا گیا تھا، کیوں ان کو قتل کیا گیا تھا، یہ ساری تاریخ جو مؤرخین ہیں، جو تاریخ دان ہیں، جو تاریخ سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں، ان کو یہ ساری بات قرآن کے حوالے سے پتہ چل جائے گی کہ یہود جو ہیں یہ فساد فی الارض کے معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ یعنی انسانوں کی آبادیوں کو برباد کرنا، انسانی امن و سکون کو تباہ کرنا، یہ ان کا تاریخی ایک یعنی ورثہ چلا آ رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارہم فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ پھر فرمایا دیکھو یہود کہ یہی تم ہو، تم نے اپنے لوگوں کو قتل کیا، تم نے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے بالاثم والعدوان، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یعنی تم ظلم زیادتی میں پیش ہوتے تھے لوگوں کے، کہ جہاں پہ بھی تم دیکھتے تھے نا کہ کوئی ایسا شر اور فساد کا معاملہ ہے، فساد فی الارض کا معاملہ ہے، تو اس میں ضرور تم اپنا جو ہے نا بنیادی کردار ادا کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہیں لوگ، جرمنی کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، مدینہ میں جو کچھ ہوا، فلسطین میں جو کچھ کر رہے ہیں، یا ماضی میں جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ایسے باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ان کی حرکتوں سے یعنی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہی ہو نا، تقتلون انفسکم، تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے رہے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم ان کو جو ہے ان کے گھروں سے ایک فریق کو نکالتے تھے، بے دخل کرتے تھے۔ آج بھی یہی کر رہے ہیں یہ لوگ، آج بھی یہ مسلمانوں کو جو جدی پشتی یہاں پہ چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ فلسطین، یہ جو اسرائیل ہے، یہ کیا ہے؟ اسرائیل کا کون سا باشندہ ہے جو اسرائیل کا یا فلسطین کا رہنے والا ہے؟ یہ سارے پوری دنیا سے ان کو کھینچ کے لا رہے ہیں، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، پوری دنیا کا انہوں نے کہا ہے جتنے بھی یہودی ہیں پوری دنیا کے، وہ سارے ادھر اسرائیل میں جو ہے آ کے رہ سکتے ہیں، فری ہے ان کے لیے، ان کو جو ہے انسینٹیو دے رہے ہیں جہاں پہ، اس وجہ سے پوری دنیا سے وہ کھچے چلے آ رہے ہیں۔ وگرنہ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، ان کی کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی زمین نہیں تھی، کوئی ان کی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کا یہاں عمل دخل۔ یہ سارے وہی فلسطینی ہیں جو یہاں کے جو باسی ہیں اصل، جن کی اصل زمین ہے، جو یہاں کے اصل باسی ہیں وہ فلسطینی ہیں، مسلمان، ان کی زمین ہے، ان کا ملک ہے جو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ان کو دخل کیا کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، بے دخل، ان کی بستیوں پر جو ہے وہ قبضے کر رہے ہیں،
ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں اور نئی اپنی آبادیاں بسا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ان کا آج کا نہیں، یہ زمانہ قدیم کا چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا کہ تم وہی لوگ ہو نا، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یہ ظلم زیادتی کرنے میں تم پیش رہے ہو، تم نے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیا ہے انسانی آبادیوں کو برباد کرنے میں، ان کے امن و سکون کو برباد کرنے میں۔ کہ اب کیا ان کا تک بنتا تھا کہ یہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ قبضہ کرتے، اسرائیل کا ملک بناتے اور فلسطینی بیچاروں کو بے دخل کرتے اور یہاں ایک اپنا ملک جو ہے وہ بناتے، ان کا کیسے حق بن سکتا تھا؟ تو یہ وہ ہے ان کا جو رویہ زمانہ قدیم کا، وہ اصل میں بول رہا ہے، وہ اصل میں جاگ رہا ہے، جو ہمیں قرآن بتا، ہماری کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات صرف نہیں کرتی، یہ ہمیں قیامت تک آنے والی ساری باتوں کے بارے میں ہدایات دیتی ہے، پریڈکشنز دیتی ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، پھر تم وہی لوگ ہو نا، تم لوگوں کو بے دخل کرتے تھے، پھر ان کو قید کرواتے تھے، پھر ان کو چھواتے تھے، حالانکہ ان ساری باتوں سے تمہیں منع کیا گیا تھا کہ اس طرح کے فساد فی الارض کے معاملے میں نہ پڑو، لوگوں کا امن و سکون برباد نہ کرو، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی ساری باتیں یہ تورات زبور میں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ ساری چیزیں جس طرح قرآن میں لکھی ہوئی ہیں امن و سکون کی، اور ساری یعنی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے بارے میں، احکامات کو فالو کرنے کے بارے میں، بالکل یہی چیزیں عہد نامہ قدیم میں یعنی تورات زبور میں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ تو تم کچھ باتوں کو تو مان رہے ہو اور کچھ کا انکار کر رہے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، بتاؤ کیا بدلہ ہے اس کا جو کرے تم میں سے ایسا، یعنی تم میں سے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو رسوا کن عذاب دیا جائے اس دنیا میں، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے، یعنی جہنم کے اندر۔ یعنی دنیا اب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، ان کے کتنی رسوائی، کتنے یہودیوں کو تہہ تہہ کیا گیا اجتماعی طور پہ، کتنا قتل و غارت مچی دنیا میں، یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ کسی ایک زمانے میں، کتنے عمراء نے، کتنے بادشاہوں نے، کتنی حکومتوں نے ان کو برباد کیا۔ یہ چھپتے پھر رہے تھے، ان کے لیے جگہ نہیں تھی، یہ کبھی مسلمانوں والا لباس پہنتے تھے، اپنی داڑھی اور حلیہ بناتے تھے، کبھی کسی والا، کبھی کہیں چھپتے تھے، کبھی مسجدوں میں، کتنے یعنی یورپ کے اندر یہ انہوں نے مسجدوں میں جا کے پناہ لی اور مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، تب جا کے ان کی جان چھوٹی۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو یہ ان کی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب دنیا کے اندر بھی دیا، اور چھپتے پھر رہے تھے اپنے وجود کو، اپنے یعنی اپنی شناخت کو جنہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی جو حرکتیں تھیں، اب ظاہر دنیا ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے صرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، یہ ہمیشہ سے انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ ان کی یعنی کہ سرشت میں انسانی دشمنی پڑی ہوئی ہے، انسانی امن و سکون کے یہ دشمن ہے، موٹی سی بات یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں دنیا میں رسوا کن تمہیں سزا ملے گی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور پھر ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور دنیا میں رہی یہ بات کہ جی فلسطین کوئی بڑا ملک ہے یا بڑا کوئی یعنی وہ طاقتور ملک ہے، یہ بالکل فضول سی بات ہے۔ سب جانتے ہیں، جو بھی تھوڑا سا سینس رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ یورپ اور امریکہ کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہوا ملک ہے۔ جس دن یہ بیساکھیاں ہٹ گئیں، یہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا، یہ اس کی یعنی حقیقت ہے۔ تو لہٰذا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ان کی، لیکن قیامت کے دن یہ شدید عذاب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے، تمہاری ان کاموں سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کن عذاب کی طرف کشاں کشاں لیے آ رہا ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ ویسے تو جتنے بھی ڈس بلیورز ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، وہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، اپنے رب کے نافرمان ہیں، اپنے رب کی کوئی بات نہیں مان رہے، اپنے عمل سے وہ ثابت کریں گے تو کل جہنم میں جب جائیں گے تو وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، تو یہ جواب ملے گا کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم دنیا میں ثابت کر کے جاؤ گے کہ تم جہنمی ہو، اس لیے کہ جب تم نے اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو ناراض کیا، اور یہ نہیں کہ ایک دو دن یا ہفتہ چند سال نہیں، پوری زندگی جب تم نے مرنے تک اپنے رب کو ناراض کیا، تو پھر ابدی جہنم تمہارا مقدر ہے، تمہارے ہی لیے بنی ہے ابدی جہنم، ہمیشہ کی جہنم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ذریعے سے ہم آخرت خریدتے ہیں، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ہم جو یہاں مسلمان اللہ کے فرما بردار، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اس دنیا کی زندگی کا پورا جو ہمارا ڈیوریشن ہے، جو بھی جتنا اللہ نے کسی کو دیا ہے 150 سال کا، اس پورے دورانیے میں بندہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے، اور اپنے عقیدے سے بھی، کہ وہ جنتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ زنا سے بچتا ہے، وہ چوری سے بچتا ہے، وہ ساری جو چیزیں کرتا ہے، اس کا اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا، میرا رب مجھے جہنم سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا، حشر کی سختی سے بچائے گا۔ تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ نے تو یہی وعدہ کیا ہے نا کہ اگر تم یہاں آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جگہ جگہ قرآن میں یہ آیت بار بار اللہ رب العزت نے دہرائی ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے کو انہوں نے اعمال صالحہ کی شکل میں پورا کیا، تو ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت خرید رہے ہیں، جنت خرید رہے ہیں، اور جو لوگ اس کا الٹ کر رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے دنیا میں اپنی مرضی کرنی ہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری نہ فرمانے کی کوئی تمیز نہیں کرنی ہے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جو ڈس بلیور ہیں تو وہ ہیں بھی مطلب کفار جو ہیں، وہ تو ظاہر ہے جب انہوں نے کہہ دیا کافر کا مطلب کیا ہے، نافرمان۔ بہت سارے ہمارے کافر جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ بھئی کافرہ کیا معنی؟ کافرہ یکفر کفرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافرہ یکفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، مطلب جو ایک بندہ اسلام کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، مطلب انکاری۔ کافر کا معنی، کافر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے انکاری۔ وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کرسچن یا بہت سارے دوسرے ہندو جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی خدا کے بندو، کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں انکاری۔ بھئی آپ انکاری ہیں اسلام کے، آپ مان لیں تو ہم آپ کو مسلمان کہیں گے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم اسلام، آمن یؤمن ایمان کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، بلیو کر لینا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں بلیور ڈس بلیور، یعنی بلیور ماننے والا اور ڈس بلیور نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ تو کافر کی انگلش ڈس بلیور ہے اور مسلمان کی انگلش بلیور ہے۔ تو ہم جب ان کو کافر کہتے ہیں، جو قرآن میں آپ کے لکھا کافر کافر کافر، تو بھی کافر کا معنی ہے ڈس بلیور، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ آپ جب نہیں مانتے نہ قرآن کو، نہ محمد الرسول اللہ کو، ٹھیک ہے، آخری نبی نہیں مانتے ہیں، مانتے نبی نہیں مانتے ہیں، جیسے قادیانی آخری نبی نے مانتے ہیں، ہم ان کو بھی ڈس بلیور کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں ان کو بھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے عام جو نان مسلم ہیں، کافر ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم
محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس کو یعنی مسلمان اللہ ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، یعنی کہ انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے، بلیورز کے لیے جنت بنائی ہے، ڈس بلیور کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے بارے میں، سب لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ جن لوگوں نے یعنی ان کفار نے اصل میں جنت کے بدلے میں، آخرت کے بدلے میں اس دنیا کو خرید لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہماری جو مرضی چاہے گی ہم کریں گے۔ انہوں نے آخرت کو اگنور کر دیا، آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے ان کو جنت کہاں ملے گی؟ ان کو تو جہنم ملے گی، اس لیے کہ جب انہوں نے جنت کا یعنی اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے، اللہ کو رسول کو فالو ہی نہیں کیا ہے، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے ذرا بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے اندر ذرا بھی تخفیف نہیں ہوگی، اور ہمیشہ وہاں پہ وہ زندہ رہیں گے۔ یعنی جہنم کے اندر کفار جو ہیں وہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہاں پہ ان کو موت بھی نہیں آئے گی اور ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور ولا ہم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی کہ وہ چیخیں گے، پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اللہ سورۃ المومن میں فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم کے اندر پکارتے رہیں گے، یا مالک یا مالک۔ مالک جو ہے یہ جہنم کا جو سپریڈنٹ ہے، دروغہ ہے جہنم کا، اس کا نام ہے مالک۔ تو وہ کہیں گے یا مالک، کہ مالک تو اللہ سے کہے، اپنے رب سے کہے کہ لِیَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ اللہ جو ہے رب جو ہے وہ ہمیں موت دے دے، لِیَقْضِ عَلَيْنَا، کہ ہمیں مار دے، ہماری زندگی کو ختم کر دے۔ کیوں؟ مر جائیں گے تو عذاب ختم ہو جائے گا، یہ جلنے کا جو عذاب ہے یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمیں موت دے دے اللہ، آپ کا رب ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، تو وہ مالک بڑے عرصے بعد ان کو جا کے جواب دے گا کہ تم نے اب ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے، یعنی اب یہاں پہ موت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں کہ جو بھی کوئی مجرم بن کر اس دنیا سے اگلے جہان جائے گا مر کے، تو اب وہ وہاں جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کو وہاں پہ موت نہیں آئے گی، نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے گا۔ ظاہر ہے زندگی کیسی ہوگی وہاں کی، نہ مرے گا نہ جیے گا، آگ اس کو جلاتی رہے گی مگر موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو رب ہمیں حقیر سے پانی سے انسان بنا سکتا ہے، جو رب ہمیں اپنی مرضی سے یعنی ناتوانی سے، کمزوری سے جوانی تک لا سکتا ہے، اور پھر اس جوانی سے بڑھاپے میں لے جا سکتا ہے، اور پھر اس چلتے پھرتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد جب جہنم میں اپنے ڈس بلیور کو ڈالے تو وہاں ان کو جہنم میں جلائے بھی اور موت نہ دے اور زندہ رکھے۔ قادر و قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ تو اس لیے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی ان پر عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی جہنم کے اندر، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ گو کہ مخاطب یہاں پہ یہودی ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں سب سے زیادہ ہیں ایسی انسانیت سوز ہیں، لیکن یہ سب اس میں مراد ہیں کہ ہر قسم کے ڈس بلیور، ہر قسم کے کفار کا یہی حشر ہونے والا ہے کہ جہنم ابدی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، اس کے اندر ان کے عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور ان کی کوئی مدد کسی قسم کی نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو ڈس بلیور ہیں، کفار ہیں، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، ان کی کوئی سفارش نہیں کرنے والا۔ اور اس لیے حکم ہے کہ جب کوئی کافر مر جائے
تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہم سب کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ اگر وہ ڈس بلیور ہو کہ مرا ہے، نان مسلم مرا ہے، کافر مرا ہے، مشرک مرا ہے، تو اس کی دعا نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کو کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اب یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یا عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، کہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ فرمانا چاہے تو کر سکتا ہے، تیری مرضی ہے جو چاہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب جس کو جس زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا اس کی فالوونگ اس زمانے تک تھی۔ اب آخری نبی قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، اب ان کو اگر وہ فالو کریں گے محمد الرسول اللہ کو بطور آخری نبی کے تو وہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ ادروائز وہ کرتے رہیں دعوے، جیسے قادیانی بھی کہتے ہیں جی ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، ہرگز نہیں مانتے، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، منافق ہیں۔ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کبھی اس کو مسیح موعود اور کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ڈس بلیور ہیں۔ قادیانی ہوں یا دوسرے غیر مسلم ہوں، یہ سب ایک چیز ہیں، یہ سب کافر ہیں، اور سب کفار کے لیے ابدی جہنم ہے۔ ان کے لیے کوئی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، ان کا کوئی سفارش نہیں ہوگا، ان کا کوئی نبی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے لیے بالکل سفارش کا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ علی الاعلان یہ بات ہے کہ جو بندہ ڈس بلیور مرے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عذاب میں کمی نہیں ہے، اس کی کوئی مدد نہیں ہے، اس کو کوئی سفارش نہیں کی جانے والی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے، ان کو ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مقدس کتاب قرآن کی شفاعت سے ہم سب کو اور ہمارے والدین کو سب کو بہرہ مند فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔